اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 23۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی، آ جا۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں؟ تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک تکلیف سے نکالا تھا پیچھے، اور اب دوبارہ دوسری تکلیف آ گئی۔ وہ عورت جو ان کی مالکن تھی، اس کی طرف سے بدکاری کی دعوت ہوئی، اور ایک نیک شریف باحیا شخص کے لیے بدکاری کی دعوت ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس آزمائش پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہی کہا جو عرش الہی کے سائے میں داخل کیے جانے والے 7 خوش نصیبوں میں سے ایک نوجوان کا ہوگا، جو وہ کہتا ہے جس کو ایک نوجوان مالدار خوبصورت عورت نے بدکاری کی دعوت دی اور اس نے کہا، مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام نے بھی یہی الفاظ کہے۔ متقی باحیا صاحب ایمان، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں پہ تو اپنی مالکن کی دعوت پہ اگر لبیک کہہ بھی دیتے تو جسمانی خواہشات کی تکمیل ہی نہیں صرف پوری ہونی تھی، بلکہ کیا تھا، ہماری ضروریت کی تکمیل بھی ہو جانی تھی، اور پھر اس کے ساتھ کیا کہ آزادی بھی مل جاتی، غلامی میں بھی سہولت کا امکان تھا، سارے حالات آسان ہونے کا امکان تھا، لیکن کیا ہے، حیا اور ایمان غالب آئے۔ اور پھر کیا کہا یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ نے مجھے اچھی منزلت بخشی ہے، کہ اللہ نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ اور کس حال میں اللہ کا شکر کر رہے ہیں؟ حال کون سا ہے؟ گھر والوں سے دور ہیں، غریب الوطنی میں وقت گزارا، غلامی کا وقت گزارا، کتنی مشکلات آئیں، کنویں میں ڈالے گئے، غلامی کے دور میں رہے، پھر ظلم پہ ظلم ہوتا رہا، مگر اس حال میں بھی شکر ادا کر رہے ہیں، رب نے اچھا ٹھکانہ دیا۔ شکر کا تعلق حالات سے نہیں ہے، شکر کا تعلق انسان کی سوچ اور زاویہ نگاہ سے ہے۔ ایک ہی حال میں انسان ناشکرا ہو جاتا ہے اور ایک ہی حال میں شکر گزار بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر اگر ناشکری کرتے تو بہت سے اسباب ہیں کہ میں غلام ہوں، تنہا ہوں، میری برادری مجھ سے دور ہے، ماں باپ دور ہیں۔ اگر شکر کرنے لگے تو اب غلام تو بنا ہی دیا تھا، اور اگر کوئی ظالم جابر مالک ہوتا تو شاید زیادہ ستایا جاتا۔ تو یاد رکھیے، شکر کا تعلق ہماری نعمتوں اور ہمارے حالات سے نہیں، بلکہ ہماری دل کی حالت اور ہماری سوچ کے انداز سے ہے۔ رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا۔ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے، اور وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا۔ اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا، ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ آخر کار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے، اور اس کے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، شوہر کو موجود پایا؟ تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہ اللہ ہے، اللہ نے پھر کیا آزمائش میں ڈالا کہ وہ بدکاری کے الزام میں دھرے گئے۔ اس عورت نے جو بدکاری کی دعوت دی تھی تو انہوں نے انکار کیا۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، اس آزمائش میں سے نکالا اب کس نے؟ آزمائش آتی ہے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے، لیکن جاتی بھی اللہ کے حکم سے۔ اللہ اپنے صابروں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ تکلیف دینے کے بعد بسا اوقات تکلیف کا جلدی کٹوا دیتا اور بسا اوقات تاخیر سے کاٹتا ہے۔ اب یہاں کتنی بڑی آزمائش آئی تھی یوسف علیہ السلام پر کہ ان پر بدکاری کا الزام لگا، اور یہ شوہر جو پتہ نہیں گھر سے کہاں غائب تھا، اللہ نے پھر کیا کیا؟
اللہ نے کب کہاں کیسے اس کے دل میں ڈالا کہ عین اس وقت وہ واپس پہنچ گیا، اور دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کہ کیا سزا ہے اب اس شخص کی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے، اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو عورت جو تھی وہ اپنے کیے پر اس نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا، جو اس نے کیا تھا وہ اس سے بالکل پلٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے کر۔ اس عورت کی اب حیا گم ہو گئی تھی، بے حیائی تو کر ہی رہی تھی، پھر اس نے جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا، تہمت بھی لگائی، پھر سارے در کھل گئے۔ تو یہ بے حیائی کے نتیجے ہیں۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں۔ تو اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے یہ شہادت دی۔ تو اب یہ جو اگلی آزمائش یوسف علیہ السلام پہ آئی، جو کہ اتنے نیک و کار باحیا انسان تھے، تو ان پر اتنی بڑی آزمائش دوبارہ سے آ گئی، ان پر بدکاری کا الزام لگا، اور ان کے دامن پر بدکاری کا الزام جو لگا تو پھر کیا ہوا، اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں۔ اس عورت کے اپنے ہی کنبے والوں میں سے ایک شخص نے شہادت پیش کر دی۔ اللہ اپنے بندے کو نہیں چھوڑتا، تکلیف دیتا ہے تو کبھی تکلیف دینے سے پہلے وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی تکلیف کو کاٹنے کے لیے فوری کوئی سبب اختیار ہو جاتا ہے، کبھی کبھی تاخیر سے کرتا ہے، لیکن جب تکلیف آئے تو شیطان مایوس کرتا ہے اور نا امیدی دلاتا ہے۔ مایوسی جو ہے، مایوسی کی دلدل میں دھنستا چلا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سارے واقعہ پڑھنے کے بعد یاد رکھیے اور پلے باندھ لیں کہ میرا رب مجھے کسی تکلیف میں ڈالنے کے بعد کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی جلدی نکالے گا، کبھی تاخیر سے، اور اس کی دیر میں بھی کوئی نہ کوئی خیر اور حکمت تو ضرور ہوگی۔ اور یہاں پہ جب عزیز نے دیکھا کہ اس کی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو ہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، تو اس نے کیا کہا کہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں۔ تو یہ جملہ جو تھا وہ عزیز مصر کا جملہ تھا۔ یہ رائے عورتوں کے بارے میں اللہ کی رائے نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس آیت کو کوٹ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ نے عورتوں کے بارے میں یہ کہا کہ عورتیں بڑی چال باز ہوتی ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ عزیز مصر کا خود اپنا کہا ہوا جملہ تھا جو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو بدکاری میں دیکھا تو اس نے کیا کہا کہ معاشرے کے حال کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار ہے۔ تو معاشرے کے حال کیسا تھا اس زمانے میں؟ اس معاشرے کے شوہر کتنے ہیلپ لیس تھے، کتنے مجبور تھے، کتنے بے وقوف تھے۔ بیوی کو بدکاری میں دیکھنے کے باوجود کیا کہتے ہیں، یوسف تو اس معاملے سے درگزر کر، اور بیوی کو کہا کہ تو معافی مانگ، تو دیٹس آل، ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کے لیے فرمایا تھا کہ اللہ ان کی طرف نہ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ ان میں سے ایک دیوس پوچھا گیا، دیوس کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا وہ مرد جو اپنی عورت کو بدکاری میں دیکھے اور اسے غیرت نہ آئے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سری غلطی کر رہی ہے۔ اس نے نوجوان کی یہ مکارانہ باتیں، اس نے جو ان کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیج دیا، اور اس کے لیے تکیہ دار مجلس کو راستہ کیا، اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں تو اس نے یوسف کو اشارہ کیا یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی، وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا۔ ان کی عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دھنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔
تو اس معاشرے کے حالات کا ذرا جائزہ لے لیجئے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنا جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے کہ عورتوں کو کھلی چھٹی ہے، عورتیں بالکل بے قابو ہیں، شوہروں کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں، بالکل بے قابو گھوم پھر رہی ہیں، محفلیں کر رہی ہیں، کافی پارٹیاں، ٹی پارٹیاں۔ تو کھلی چھٹی عورتیں بے لگام ہے، بے فکر، بے قابو، اور معاشرے کا مرد قوام نہیں لگ رہا۔ جب معاشرے کا مرد قوام نہیں رہا اور وہاں عورتیں جب بے لگام ہوئیں تو معاشرے میں بے حیائی، فحاشی، عریانی ہے، عشق اور عاشقی کے قصے ہیں۔ جب قرآن و حدیث کی نافرمانی ہوتی ہے تو اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جس معاشرے کے مرد قوام نہیں ہیں اور عورتیں بے لگام اور بے قابو ہیں تو اس معاشرے کے اخلاق اور اس معاشرے کی حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ کیا کہا؟ حاشا للہ، یہ واحد موقع ہے جہاں حسن یوسف کا ایک تاثر نظر آتا ہے، اس کے علاوہ کہیں اور حسن کا تذکرہ نہیں ہے۔ پوری سورہ یوسف میں کہیں بھی حسن یوسف کا تذکرہ نہیں ہے، وہ بھی صرف حسن کا فتنہ اور تعصب نظر آ رہا ہے۔ اور پوری روداد میں احسان یوسف کا ذکر ہے، پورے سورہ یوسف میں۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی۔ بے شک میں نے اسے رجانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ پر دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ قَيْدَهُنَّ، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کے ایک مدت کے لیے اسے قید کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ داخل ہوئے۔ اب یہاں پہ قید خانے کا ذکر آ رہا ہے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، انا نراک من المحسنین۔ تو اب یہ 2 قیدی جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے، اور آنے کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کے آئے تھے؟ ایسی بات نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام سے متاثر ہو کر آئے تھے، ان کے حسن سے متاثر ہو کر نہیں آئے تھے۔ اور یہ احسان حضرت یوسف علیہ السلام کہاں پہ کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ قید خانے میں ہیں، قاتلوں کے ساتھ، ڈاکوؤں کے ساتھ، چوروں، شرابیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں۔ کافر مشرک ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے۔ تو یہ احسان کا طریقہ یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا اور آپ نے کیا کہا؟ سوال کا جواب دیا کہ کیوں؟ حدیث کیا کہتی ہے اس کے بارے میں کہ جب کسی شخص کے پاس کسی چیز کا علم ہو اور وہ پوچھے جانے کے باوجود نہ بتائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو علم کا بخل بدترین بخل ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ ہمیں علم کی تبلیغ اور ترسیل میں اپنا کردار ادا کرنے والیاں بنائے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتاؤں گا۔ تو کھانے سے پہلے یوسف علیہ السلام نے کھانے سے پہلے بتانے کا کیوں کہا تھا؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام ان کو اللہ کا تعارف اور خطبہ دینا چاہ رہے تھے۔ انہوں نے دعوتی درس دینا تھا اور یہ دین کا درس دینا تھا، اپنا گھمنڈ اور اپنے علم کا تفاخر نہیں کرنا تھا، لوگوں کو اپنے سے نہیں بلکہ خالق سے جوڑنا تھا۔ جس علم سے تم متاثر ہو کر آ رہے ہو یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ علم میرا اپنا ہے۔ تو انہوں نے اپنے رب کا تعارف کرایا اور کہا یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے دیا۔ تو یہاں کیا نظر آ رہا ہے کہ اپنے رب کے تعارف کرا رہے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر
ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے، اور اپنے رب کا تعارف ان کو کرا رہے ہیں کہ میں اللہ واحد کا بندہ ہوں۔ اب اللہ کی توحید نظر آ رہی ہے کہ میں مسلم ہوں، میں نے اپنے باپ دادا کا وہ دین اپنایا ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا تعارف کرایا انہوں نے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ اور دوسرا کیا کیا؟ انہوں نے شرک کی نفی کی۔ در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تو عقیدہ توحید بھی ان کو سمجھا رہے ہیں اور اللہ کا شکر اور احسان سمجھا رہے ہیں، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے زندان کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ تو عقیدہ توحید ان کو سمجھا رہے ہیں۔ لوگ کون سے ہیں جو شرک میں اندھا دھند بھیڑ چال میں لگے ہوئے ہیں، کافر ہیں، جھوٹے ہیں، شرابی ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت کا تعارف کرا رہے ہیں، اپنے رب کی پہچان کرا رہے ہیں، شرک سے ان کو ان کی نفی شرک کی کرا رہے ہیں، تاکہ وہ کیا ہے اپنے رب کی پہچان سے توحید کی طرف پلٹ آئیں۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو اور وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا نظر آ رہا ہے، کیا نمونہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ ہر ایک کو دعوت دینی ہے۔ حال کیا تھا ان کا؟ غریب الوطنی تھے، گھر سے دور تھے، بستی سے دور تھے، الزام لگا ہوا تھا، قید میں تھے، غلامی کاٹ رہے تھے، مشکل حالات میں تھے، پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ دشمنوں کو، مجرموں کو دعوت دی جا رہی ہے، بت پرستوں، فاجروں اور قاتلوں کو دعوت دی جا رہی ہے، کافروں اور مشرکوں کو دعوت دی جائے ہے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بھی نمونہ ہے کہ بڑی حکمت سے دعوت دی جا رہی ہے۔ پہلے معاشرے کے لیے مفید بنے ہیں، جب اس کو لینے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہے ہیں، دین کا علم بھی سمجھا رہے ہیں، کوئی لمبی چوڑی مربوط بات نہیں کر رہے، کلیئر کٹ جامع دو ٹوک سا خطبہ ہے۔ آپ سب قرآن پڑھنے والے ہیں، اپنے لیے بھی مختلف موقعوں کے لیے چھوٹے چھوٹے کوئی خطبے تیار کر کے رکھے ہیں کہ نماز کے لیے، کوئی طہارت کے لیے، فکر آخرت کے لیے، حقوق العباد کے لیے، جہاں کبھی جب بھی موقع ملے، جب کوئی بات کرنی ہو، کوئی ایسا موقع آپ کو نظر آئے تو کیا کرنا ہے؟ کوئی جامعہ سی بات ڈراپ کر دینی ہے، کوئی 5-6 جملوں کا میسج لوگوں کے ذہن میں ڈال دینا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی، فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو، یہی ٹھیک سیدھا طریق زندگی ہے، یہی ٹھیٹ سیدھا طریق زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے زندان کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا تو اسے سولی چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ تو یہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی۔ پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا، مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب یعنی شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے۔ وقال الملک مالک انی ارى 7 بقرات سمان یاکلوہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخری یابسات۔ ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو۔ لوگوں نے کہا، قالوا اضغاث احکام اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں جانتے۔ تو خواب کی تعبیر وہی بتائے گا جس کے پاس خواب کا علم ہوگا۔
بادشاہ کے درباری مسلم نہیں تھے، مومن نہیں تھے، پھر بھی انہوں نے خود ساختہ خواب کی تعبیر بتانے سے انکار کر دیا کہ کون بتائے گا جو اس کا علم رکھتا ہو۔ ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجیے۔ اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلوہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخری یابسات۔ تو اس شخص نے جو قیدی تھا اس نے جا کر کیا کہا، اے سراپا راستی۔ نبیوں کی ایک صفت جو قرآن میں بارہا مذکور ہے وہ کیا ہے کہ نبیوں کا سچا ہونا۔ تو خواب سنانا، اس نے خواب سنایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور طریقہ بھی بتایا۔ خواب کیا سنائی کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں، شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لے۔ یوسف نے کہا 7 برس تک لگاتار تم کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو اور باقی کو اس کی بالوں میں ہی رہنے دو۔ پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا۔ اس کے بعد پھر 1 سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی اور طریقہ بتایا کہ 7 برس کھیتی باڑی ہوگی، فصلیں کاٹو گے تو ان کو کیا کرنا ہے، کچھ خوشوں میں رہنے دینا ہے، کچھ کھا لینا ہے۔ پھر بارش آئے گی، پھر 1 سال آئے گا کہ اللہ سے فریاد رسی کی جائے گی۔ پہلے 7 سال میں فصلیں اگیں گی، پھر اس میں کھاتے رہنا، بچاتے رہنا، اور اگلے سال بارش رکے گی، قحط سالی ہوگی، قحط سالی سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتایا۔ تو اصول کیا مل رہا ہے، سنت کے نمونے پتہ چل رہے ہیں۔ سوالی کون ہے یہاں پر، وہ احسان فراموش ہے جس نے بدعہدی کی تھی، وعدہ خلافی کی تھی، اور ہے کون، دشمن قوم کا فرد ہے، اور اس قوم کا بادشاہ پوچھ رہا ہے کہ سوال کر رہا ہے کہ بھئی میرے لیے خواب کی تعبیر پتہ کر کے آؤ۔ اور جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے گناہ قید خانے میں ڈالا تھا وہ سوال کر رہا ہے، وہ قوم سوال پوچھ رہی ہے آپ سے، حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، کن لوگوں کا سوال آ رہا ہے اور کون کر رہا ہے، کس بادشاہ کا سوال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا ہے۔ ہم نے سورہ آل عمران میں جنتیوں کی صفات پڑھی تھی، کاظمین الغیظ، عافین الناس، واللہ یحب المحسنین۔ ان تینوں کا عملی نمونہ نظر آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے رویے میں۔ کتنے سالوں کے بعد وہ احسان فراموش آ کر پوچھ رہا ہے کہ خواب کی تعبیر بتا دیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، نہ ان کو غصہ آیا، نہ انہوں نے کوئی اس سے گلا شکوہ کیا، بلکہ کیا کیا، احسان کیا۔ اور احسان کیا ہے، فرض سے زیادہ دینا، اور فرض سے زیادہ کیا دیا، خواب کی تعبیر سے بڑھ کر انہوں نے قحط سے بچنے کا حل بھی بتایا۔ تو یہ احسان یوسف ہے جس کی روداد سنائی جا رہی ہے، سوال سے زیادہ آپ نے جواب دیا، اور پھر کیا کیا، غصے کو بھی پی گئے، معاف بھی کیا اور احسان بھی کیا، اور پھر اپنے علم کو کس کے لیے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ علم جو ہے وہ نعمت بھی ہے اور علم امانت بھی ہے، تو نعمت کا شکر کرنا ہے اور امانت میں خیانت سے بچنا ہے، اس کو اللہ کے دین اور اس کے بندوں کی ہدایت کے لیے لگایا جائے، یہ علم کا شکر ہے۔ اور امانت کی خیانت سے بچنے کا طریقہ کہ خوابوں کی تعبیر اور بچنے کا طریقہ کیا بتایا، پورے علم کو انہوں نے اللہ کے بندوں کے لیے پیش کر دیا، اللہ کے بندوں کو بھوک، افلاس اور قحط سالی سے بچانے کے لیے اپنے علم کو پیش کیا۔ اور کس قوم کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا، جو ظالم، کافر، فاجر قوم تھی، اس کے لیے اپنا علم استعمال کر رہے ہیں، اپنے اوپر الزام جو لگائے گئے تو بے گناہی سے قید کرنے والی قوم کے لیے انہوں نے یہ احسان کیا۔ غیر مسلم قوموں کے لیے اپنا علم استعمال کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا تھا، یہ احسان تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قید سے نکلنے سے پہلے اپنے دامن سے گناہ کا دھبا بھی صاف کرنا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا تھا اپنے رب کے پاس
رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا کہ جب تم نے یوسف کو رجانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پر نہیں لگاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا ہوں، نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بہت بڑا غفور و رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔ تو مخصوص کر لوں، اسی کام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مشکلاتوں کی بھٹی سے گزارا تھا ان کو، اسی کام کے لیے تو اللہ نے ان کو چنا تھا۔ مصر کا عہدہ، اقتدار، یہی تو اللہ کی مشیت تھی۔ تو ہوتا کیا ہے جو اللہ چاہتا ہے، نہ وہ ہوا جو بھائیوں نے چاہا، اور نہ ہی وہ ہوا جو عزیز مصر کی بیوی نے چاہا تھا، نہ وہ ہوا جو حاکم وقت نے چاہا، وہ ہوا وہ جو اللہ نے چاہا۔ اللہ جو چاہتا ہے اس کے لیے وسیلے اسباب بنا دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی چھوڑتا نہیں، اس کے فیصلوں میں حکمت اور خیر ہوتی ہے۔ کنویں میں ڈلنے میں بھی حکمت تھی، منڈی میں بکنے میں بھی حکمت تھی، قید میں بھی حکمت تھی۔ حکمت تو مصر کی فرما روائی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس دورانیے میں حکمت کا پتہ نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکیم ہونے کا احساس تھا، اس لیے صبر پر جمے رہے۔ اللہ جس کو اپنے کام کا بنانا چاہتا ہے تو پھر اس کو مشکلات کی بھٹی سے گزار کر کندن بناتا ہے۔ زندگی کو اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز مشکلات کی بھٹی میں پکاتا ہے، آزمائشوں کی بھٹی سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ اگر اللہ کے راستے میں کچھ بننا چاہتے ہیں، دنیا کی زندگی میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا، اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔ اِنَّکَ الْیَوْمَ لَدَیْنَا مَکِینٌ آمِنین۔ تو بادشاہ نے کون سی صفت کا اعتراف کیا؟ کہ آپ امین ہیں، کہ آپ ہمارے لیے امانت دار ہیں۔ یوسف نے کہا، ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں، انی حفیظ علیم۔ اچھے حکمران کی صفات کا پتہ چل رہا ہے۔ اچھا حکمران امانت دار ہوتا ہے، خائن چور ڈاکو نہیں ہوتا، ملک کے رازوں کو بیچ کر اپنے اکاؤنٹ سوئس بینک میں نہیں جمع کراتا، ملک کے خزانوں میں خیانت نہیں کرنے والا نہیں ہوتا، بلکہ اچھا حکمران حفیظ ہوتا ہے، جو ملک کے سرحدوں کی، ملک کے رازوں کی، ملک کے معدنیات کی، ریاستوں کے قوانین کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اچھا حکمران علیم ہوتا ہے۔ علیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، دنیا کا بھی علم ہوتا ہے اور فن ہوتا ہے، اور اللہ کی کتاب کا علم و فہم بھی ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، وہ لوگ اللہ کی نظر میں جاہل ہیں جو اللہ کی کتاب کا علم نہیں رکھتے۔ تو حکمران منتخب کرتے وقت کیا کرنا ہے کہ 3 صفات جو اللہ نے قرآن میں بتا دی، امانت دار، حفاظت کرنے والے، اور کیا ہے، علیم، جاننے والے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، قوم کی نمازوں کی حفاظت کرنے والے، اور اقیموا الصلاۃ کی حفاظت کیسے کرنی ہے، قرآن اور آئین کے دستور کی حفاظت کرنے والے، علیم بھی ہیں، دنیا کے علم کے ساتھ قرآن و سنت کا، حدیث کا علم جاننے والے۔ اور دوسرا اصول یہاں جو پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے شاہ مصر سے حکومت مانگی تھی۔ تو حکومت جب مانگنی ہے تو اس کے لیے 3 جو باتیں ہمیں پتہ لگ رہی ہیں کہ امانت دار ہونا ضروری ہے، حفاظت کرنے والا، علم رکھنے والا۔ تو دین کی تبلیغ میں اشاعت و نفاذ کے لیے، اور یا اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا
یہ کوئی منع نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، یہ ناجائز بھی نہیں ہے، بالکل عین سنت یوسف علیہ السلام ہے۔ اگر یہ منع ہوتا تو اللہ اس کو ہائی لائٹ کر کے منع فرما دیتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں بشری تقاضوں میں غلطیاں ہوئیں قرآن میں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، اور اگر یہ رویہ بھی اللہ کی نظر میں غلط ہوتا تو اللہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کرتے۔ محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ مدینہ میں آپ نے نظام حکومت کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ آپ مدینہ کے سربراہ، آرمی چیف اور سپہ سالار بھی تھے۔ حکومت کو طاقت اور ذرائع کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ اگر مقصد اللہ کے قانون کا نفاذ ہے تو یہ پسندیدہ ہے اور حرام نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسوں کی مدد اور معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حفاظت اور منتخب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، اور وہ مختار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا، اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے، اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروایا تو چلتے وقت ان سے کہا، اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ تو یوسف کے بھائی جب مصر آئے تو وہ کیوں آئے تھے؟ یہ کوئی ملاقات کے لیے نہیں آئے تھے، نہ ان کو تلاش کرنے آئے تھے۔ وہ تو حالات ایسے ہو گئے تھے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی تھی تو قحط سے بچنے کا لائے عمل بھی بتایا کہ جتنا گیہوں گندم کھانا ہے کھا لینا، باقی خوشوں میں رہنے دینا۔ جب قحط سالی کا موسم آئے گا نکال کر برتتے رہنا۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے علم و فن کو خدمت خلق کے لیے پیش کر رہے تھے۔ یہ اس کی فضیلت اور برکت تھی کہ روئے زمین پر ایک عالمگیر خشک سالی تھی، بارش رک گئی تھی، دور دور کے علاقے قحط سالی میں مبتلا تھے، صرف مصر کا علاقہ بچا ہوا تھا قحط سالی سے۔ ان کے پاس اتنا غلہ تھا کہ دوسرے علاقوں کے لوگوں کو بھی دے رہے تھے، تو ان کے اوپر قحط سالی مسلط کیوں نہیں ہوئی تھی؟ جو 3 صفات ہم نے ابھی دیکھی اچھے حکمران کی، یہ برکات تھی۔ جب کسی خطے کا حکمران امین، حفیظ اور علیم ہو تو اس کی برکات اور فیوز اس کی ریاست کے اندر ضرور نظر آتی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسے حکمران کی پہچان عطا فرما۔ قرآن کے حامل اور عامل عالم آج ہماری ریاست کا کیا حال ہے؟ اللہ ہمیں چوروں ڈاکوؤں سے بچا، جھوٹوں سے بچا۔ اللہ امین اور علیم قرآن کا علم رکھنے والے حکمران عطا فرما۔ ہماری زمین اتنی زرخیز ہے، محنتی کسان ہے، سونا اگلتی زمینوں کے باوجود بھی آج ہم گیہوں اور گندم کے کشکول لیے پھرتے نظر آتے ہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ ہمارے حکمران نہ امین ہیں، نہ حفیظ ہیں اور نہ علیم ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی رودات پڑھ کر لگ رہا ہے کہ ان کو تو کوئی پریشانی نہیں، جیسے ان کے کوئی احساسات ہی نہیں ہیں، یہ تو کوئی بشر ہی نہیں ہے، ان کو غم اور پریشانی ستاتی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں بھی دکھ ہے، ان کو بھی غم ہے، جدائی کا غم ہے، وہ بھی تڑپ رہے ہیں، ان کا بھی دل روتا ہے، لیکن اصل بات کیا تھی کہ صبر اور تحمل اور قناعت سے وہ راستہ تھے۔ اس وجہ سے وہ جمے ہوئے تھے اپنے صبر پر۔ اَلَا تَرَوْنَ إِنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔ تو اگر نہیں لاؤ گے تو غلہ نہیں دیں گے۔ تو پہلے انہوں نے ان کو ٹیمپٹیشن دلائی اور پھر دھمکی دی۔ انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پر راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔ یہ یوسف علیہ السلام نے اس امید پر کیا کہ گھر پہنچ کر وہ اپنا واپس پایا ہوا مال پہچان جائیں گے یا اس فیاضی پر احسان مند ہوں گے، اور عجیب نہیں کہ پھر پلٹیں گے۔ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا
منیع من القیل فأرسل معنا اخانا نقتل وإن له لحافظون۔ جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا، ابا جان، آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ لے آئیں اور اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ باپ نے جواب دیا، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسے ہی بھروسہ کروں جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خیر فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ تو یہاں پر پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا وہی پرانا طریقہ کہ انڈائریکٹلی کیا کر رہے ہیں، بات میں مکالمے میں اپنے رب کی پہچان اپنے بچوں کو کرا رہے ہیں کہ اللہ بہترین محافظ ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان، اور ہمیں کیا چاہیے؟ دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا ہے، بس اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال کے لیے رسد لے آئیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک بار شتر اور زیادہ بھی لے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان کے باپ نے کہا، میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو پیمان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کر آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر ہی لیے جاؤ۔ جب انہوں نے اس کو اپنے پیمان دے دیے تو اس نے کہا، دیکھو ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔ پھر اس نے کہا، میرے بچوں، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقۃ، کیا کرنا؟ مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا، مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا، حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلتا۔ اس پر میں نے بھروسہ کیا اور جس کو بھی بھروسہ کرنا ہو اس پر کرے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا، میرے بچوں، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ یہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ باپ کو ایک باپ ہے، اس کے 11 بیٹے ہیں، نوجوان، اونچے لمبے خوبصورت، تو کیا تھا، باپ کے دل میں وہم آ گیا تھا کہ نظر لگ جانے کا امکان تھا، اور نظر پر حق ہے۔ باپ کے دل میں امکان آیا تھا کہ کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، حالانکہ بیٹے کیا ہیں، نافرمان ہیں، لیکن تھے تو بیٹے۔ تو یہ خیال آیا تھا کہ میرے بیٹوں کو کہیں نظر نہ لگ جائے، اور دوسرا یہ تھا کہ فاقہ اور قحط سالی ہے، اور اگر 11 نوجوان شہر میں ایک ساتھ داخل ہوں گے تو کہیں چور اور ڈاکو نہ سمجھے جائیں۔ تو باپ نے یہ کوشش کی تھی اور یہ 2 خدشات ان کے دل میں آئے تھے، لیکن کوشش جو ہے وہ کامیاب کس کی ہوتی ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، لہٰذا اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ یہاں پر توکل کا طریقہ بھی پتہ چل رہا ہے، ان حالات میں بھی اپنی پوری کوشش اور صحیح کو اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو غم پریشانی سے بچانے کے لیے کوشش کرتا رہے، اور ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جس پر بھی بھروسہ کرنا اسی پر بھروسہ کرنا۔ تو یہ باپ نے ان کو تاکید کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام لگاتار اپنے بچوں کو اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہیں، اللہ کے ساتھ توکل پر ان کو جما رہے ہیں۔ کوشش کیا ہے؟ توکل کا مطلب کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور واقع بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی ہدایت کے مطابق شہر میں متفرق دروازوں سے داخل ہوئے تو اس کی احتیاطی تدبیر اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکی۔ ہاں، بس یعقوب کے دل میں جو ایک کھٹک تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی سی کوشش کی، تو یہ کوشش انہوں نے جاری رکھی کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، مگر اکثر لوگ معاملے کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس الگ بلا لیا اور اسے بتا دیا کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں جو کھو گیا تھا، اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی ملاقات ہوئی، بھائی کو انہوں نے الگ بلا لیا، اب 2 بچھڑے ہوئے بھائی مل رہے ہیں اور کتنے سالوں کے بعد مل رہے ہیں۔ کیسی روداد ہے! یوسف علیہ السلام کتنی تکلیف دہ حالاتوں سے گزرے ہیں،
दुख है, गम है, ग़ुलामी है, कुएं में फेंके जाने का दुख है, और रवैया क्या नज़र आ रहा है कि अपने भाई से मिले हैं तो कोई गिला शिकवा नहीं, किसी पर कोई नाराज़गी, कोई खफगी नहीं है। क्या किया है, गुस्से को भी पी गए हैं, भाइयों को माफ़ भी कर दिया है। और कोई आजकल का भाई होता तो क्या करता, वो तो ताने दिशने और चुगलियाँ, गीबत कि मेरे साथ ये हुआ और वो हुआ। मगर हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें एहसान यूसुफ नज़र आ रहा है, हुस्न मामलात और हुस्न अखलाक संवारती हुई दास्तान नज़र आ रही है ना। अब यहाँ मुआजना करें, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर जुल्म की एक रुदात गुज़र चुकी है, मुश्किलात का पहाड़ गुज़र चुका है, और आज हम पर एक हल्की सी तकलीफ़ आ जाए, जैसे किसी सास या किसी नंद की, किसी जिठानी की कोई दो कड़वे कसैले जुमले सुनने को मिल जाएं, तो क्या होते हैं, अम्मा और बहन को देखते ही साथ ही बंदा फट पड़ता है। अल्लाह हमें ज़ब्त नफ्स अता कर, हमें अपनी ज़ुबान, अपने नफ्स, अपने दिल को साफ़ रखने और काबू में रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन नफ़ाकी, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वाइज़नी मिन शरूरि अनफुसना। जब यूसुफ उन भाइयों का सामान लदवाने लगा तो उसने अपने भाई के सामान में अपना प्याला रख दिया। फिर एक पुकारने वाले ने पुकार कर कहा, ए काफ़िले वालों, तुम लोग चोर हो। उन्होंने पलट कर पूछा, तुम्हारी क्या चीज़ खोई है? सरकारी मुलाजमों ने कहा, बादशाह का पैमाना हमको नहीं मिलता। और इनके जमादार ने कहा, जो शख्स ला कर देगा उसके लिए एक बारिशुदर इनाम है, इसका मैं ज़िम्मा लेता हूँ। इन भाइयों ने कहा, खुदा की कसम, तुम लोग खूब जानते हो कि हम इस मुल्क में फसाद करने नहीं आए और हम चोरियाँ करने वाले नहीं हैं। तो दोनों भाइयों की मुलाकात के बाद जब वो लोग जा रहे थे तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई के सामान में एक सकाया रखवाया था। ये सकाया जो था अपने भाई को उन्होंने तोहफे के तौर पे दिया था। कोई नक्शो निगार वाला प्याला था, वो उन्होंने उसको तोहफे के तौर पे दिया था। लेकिन साथ ही थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उनका सवा गुम हो गया। वो सवा क्या था? जो नापने वक्त का पैमाना था, जिसके साथ वो नाप कर राशन देते थे। जब ऐलान हुआ और सबकी तलाशी ली गई तो वो सवा की बजाय वो सकाया निकल आया। तो बेंजामिन को भाइयों के मशवरे के मुताबिक सज़ा के तौर पर वहाँ रख लिया गया। कुछ कुतब में ये रुदात भी आती है कि ये सारी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की प्लानिंग थी। उन्होंने ख़ुद प्याला रखवाया था और फिर बाद में ऐलान करवा दिया था, और दस्तयाब होने के बाद उन्होंने उसको चोर बना के रख लिया। हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, ये एक नबी के शयान शान भी नहीं है। असल में रुदात वो है जो कुरान बता रहा है। उन्होंने कहा, अच्छा अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो चोर की क्या सज़ा है? उन्होंने कहा, उसकी सज़ा जिसके सामान में से निकले वो आप ही अपनी सज़ा में रख लिया जाएगा। हमारे यहाँ तो ऐसे ज़ालिमों को सज़ा देने का यही तरीका है। तो उनकी शरीयत में यही तरीका था कि जिसके पास सामान निकले उसको ही धर लेते थे। तो इस तरह उन्होंने हज़रत बिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई को वहाँ पर छोड़ दिया उसके सामान के बस। तब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई से पहले उसकी खुर्जियों की तलाशी लेनी शुरू की, फिर अपने भाई की खुर्जी से गुमशुदा चीज़ बरामद कर ली। इस तरह हमने यूसुफ़ की तायीद अपनी तदबीर से की। उसका ये काम न था कि बादशाह के दीन यानी मिस्र के शाही कानून में अपने भाई को पकड़ता, इल्ला ये कि अल्लाह ही ऐसा चाहे। तो क्या हुआ था कि ये अल्लाह का इरादा था। हम जिसके चाहते हैं दर्जे बुलंद कर देते हैं, और एक इल्म रखने वाला ऐसा है, अल्लाहु नरफ़उ दरजाति मन नशाउ व फ़ौक़ा कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, जो हर साहिब इल्म से बालातर है। तो गोया ये नबी की तदबीर और चाल नहीं थी, बल्कि अल्लाह ने ख़ुद कुरान में फ़रमाया कि यूसुफ़ की तायीद के लिए अल्लाह ने ये चाल चली थी। ये अल्लाह की तदबीर थी। अल्लाह ने कहा, इस तरह हमने यूसुफ़ की तायीद और तदबीर की और अपनी चाल से की, जिससे दो जुदा हुए भाइयों को मिलाने की तदबीर अल्लाह ने कर दी। इन भाइयों ने कहा कि ये चोरी करे तो कोई ताज्जुब की बात भी नहीं। इससे पहले इसका भाई यूसुफ़ भी चोरी कर चुका है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनकी ये बात सुनकर पी गए। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे भाइयों के रवैये पर कैसे हुए कि वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये चोरी करे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, इससे पहले इसका भाई यूसुफ़ भी चोरी कर चुका है। अगर हकीकत इसके पीछे क्या थी
کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بچپن میں اپنی نانی کے گھر جاتے تھے۔ ان کی نانی کے گھر کے پاس ایک مشرکہ بت پرست خاتون کا گھر تھا۔ تو نبی جو ہیں وہ بچپن سے ہی سلیم الفطرت ہوتے ہیں، توحید پر عامل ہوتے ہیں، بتوں کی کراہت بھی تھی، تو انہوں نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا تھا، اور یہ اسی بت کی چوری کی روداد ہے جو یہاں اس کا تذکرہ بھائیوں نے کیا۔ اور یوسف علیہ السلام کا رویہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے غصے کو پی لیا، ان کی بات سن کر وہ اس کو پی گئے۔ تو جب برادران یوسف نے یہ کہا، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو اس وقت بادشاہ وقت بھی ہیں، ان کے محل میں وہ کھڑے منہ در منہ کہہ رہے ہیں کہ تم چور ہو، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا اور کیا کچھ وہ کر سکتے تھے؟ ایک زبان سے اگر بولتے، ایک آنکھ کا اشارہ ہی کر دیتے تو سب کی گردنیں کٹ جاتی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ جو جنتیوں کی صفات ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، اس کا نمونہ پیش ہو رہا ہے نا، وہ سب نظر آ رہا ہے ان کے انداز میں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ بھائیوں کے سامنے غصے کو پی گئے، اور کیسے غصے کو پیا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، نہ لفظ بولا، نہ کوئی جملہ، نہ کوئی بات کی، نہ کوئی اس طرح کا انداز پیش کیا، نہ پیشانی پہ سلوٹیں آئیں، اور غصے کو پی گئے، معاف کر دیا، احسان فرمایا۔ اللہ ہمیں بھی محسن بنا اور ہمارے بھی اخلاق، ہمیں حسن اخلاق والا بنا دے۔ حقیقت ان پر کھلی، بس زیر لب اتنا کہہ کر رہ گیا کہ بڑے ہی برے ہو تم لوگ، میرے منہ در منہ مجھ پر جو الزام تم لگا رہے ہو اس کی حقیقت خدا جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے سردار ذی اقتدار عزیز، اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے، اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو بڑا ہی نیک نفس انسان پاتے ہیں۔ یوسف نے کہا، خدا کی پناہ، دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے کو رکھیں گے تو ہم ظالم ہیں۔ پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے تو وہ ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تو اب یہاں پہ بھائیوں کے رویوں کی تبدیلی نظر آ رہی ہے۔ ان میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا، تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر کیا عہد و پیمان لے چکے ہیں؟ تو اب یہاں پر وعدے کی اہمیت کو بھی وہ محسوس کرنے لگے تھے، اور اس سے پہلے یوسف کے معاملے میں جو زیادتی تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، اور اب اپنی زیادتی کا بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دیں، اور اب ان کے اندر کیا ہے، پشیمانی، ندامت بھی نظر آ رہی ہے، والد کی اجازت کی اہمیت بھی نظر آ رہی ہے، پھر کچھ عزت بھی ہے اور کچھ ادب بھی نظر آ رہا ہے، پھر کیسے کہتے ہیں کہ اب یہ باپ کی تربیت اس میں نظر آ رہی ہے، یا پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ فرما دے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ بھائیوں کے مزاج جو ہیں ان میں تبدیلی نظر آ رہی ہے، ان کو تھوڑی پشیمانی ہو رہی ہے، ندامت ہو رہی ہے کہ، اور وہ اپنی غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے زیادتی کی ہے، والد کی اجازت کی اہمیت نظر آ رہی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے حق میں کوئی فیصلہ کر دے، وہ خیر الحاکمین، رب کیسا ہے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، خیر الحاکمین ہے۔ اب یہ جو ہیں، اب ان کے اندر اپنے باپ کی تربیت نظر آ رہی ہے، باپ نے جو بیٹوں کو تحمل مزاجی سے، صبر سے کام لیتے ہوئے ان کو پالا، ان کی پرورش کی، تو اب بیٹوں کی زبان پہ کس کی صفات ہیں؟ جو باپ بات بات پر ان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہر موقع محل پر رب کی تعریف کروا رہا تھا، اب باپ کے ان کے جو جملے ہیں بیٹوں کے، وہ بالکل باپ کی طرح کے ہو گئے۔ تو یہاں پر اصول یہ مل رہا ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، صبر سے، تحمل سے، وقت لگے گا، جیسے ان کو بنانا چاہتے ہیں ویسے بن کے دکھانا ہوگا۔ اولادیں جیسے ماں کو بولتے دیکھیں گی ویسے ہی وہ کریں گی۔ اولادیں جو ہیں وہ بڑوں سے ہی سیکھتی ہیں۔ اولادیں کیسی ہوتی ہیں، ان پر محنت کرنی پڑتی ہے، ان پر صحیح کرنی پڑتی ہے، اپنا وقت جو ہے ان کو لگانا پڑتا ہے، تب رنگ لاتی ہے نا محنت ساری۔ اگر ماں بد اخلاقی کرے گی تو اولاد بھی بد اخلاقی کرے گی۔ اگر کوئی ماں گالی بکتی ہے تو اس کا بیٹا بیٹی وہ بھی گالی بکے گا، اور اگر کوئی باپ جھوٹ بولتا ہے تو بیٹے کے اندر بھی وہی عادت آئے گی، باپ کو دیکھ کر بیٹا بھی جھوٹ بولے گا۔ ماں باپ کوئی بد زبانی، بد اخلاقی کر رہے ہوں تو پھر اولادیں بھی ویسا ہی رویہ اپناتی ہیں، اور ایسی اولاد جو ہوتی ہے ماں باپ کے لیے گناہ جاریہ بنتی ہے۔
ماں باپ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے تو اولاد بھی حسن اخلاق سے پیش آئے گی. ماں نرمی سے بولے گی، اولاد بھی نرمی سے بولے گی. ماں باپ سچ بولیں گے، اولادیں بھی سچ بولیں گی. اور ایسی اولادیں کیا ہیں؟ صدقہ جاریہ بنتی ہیں. ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابناک سرق وما شاہدنا الا بما علمنا وما كنا للغیب حافظین. تم جا کر اپنے والد سے کہو، ابا جان آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے، ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا. جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے بس وہی ہم بیان کر رہے ہیں، اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے. آپ اس بستی کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جہاں ہم تھے، اس قافلے سے دریافت کر لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں. ہم اپنے بیان سے بالکل سچے ہیں. تو اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ بستی والوں سے کہہ رہے ہیں کہ پوچھ لیں، کیونکہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس کو اپنے سچ کی گواہی کے لیے، سچ بات کے لیے بھی کسی نہ کسی کو گواہ بنانا پڑتا ہے. کیونکہ جھوٹا جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں رہتا، بے وقت ہو جاتا ہے، اور جھوٹا جب سچ بھی بولتا ہے تو لوگ اس کے سچ کو جھوٹ ہی سمجھتے ہیں. باپ نے یہ داستان سن کر کہا، دراصل تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک اور بڑی بات کو سہل بنا دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام پر اب دوسری دفعہ اتنی بڑی تکلیف آ گئی. اور کیا تکلیف آئی تھی کہ اب دوسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا اور وہ وہیں رہ گیا، اور بیٹے جو ہیں وہ پھر سے ایک روداد بنا کر آ گئے ہیں. پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے باپ کو ہاتھ دھونا پڑا، اب دوسری دفعہ حضرت بنیامین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس پر کیا کیا؟ فرمایا کہ فصبر جمیل، نہ کوئی شکوہ کیا، نہ شکایت، نہ ہو بقا، نہ نوحہ، نہ کوئی چیخ و پکار. اور کیا کہا؟ فصبر جمیل، یعنی کہ کیا کروں گا میں اس پر میں صبر کروں گا. تو اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا. یہ صبر کیوں کرنا تھا؟ کیونکہ اتنی بڑی تکلیف ہے، اتنی بڑی ان کے ساتھ مشکل آئی ہے. ابھی تو پہلا زخم ہی نہیں ان سے دور ہوا تھا، اپنے پہلے بیٹے کی جدائی میں وہ بھولے جا رہے تھے، اور اس پر یہ دوسرا غم بھی آ گیا. تو پچھلا دکھ حضرت یوسف کا بھی ان کو اس سے نہیں وہ نکلے تھے، اور اگلے بیٹے کی جدائی کا غم جو ہے وہ دوہرا غم لگ گیا. اتنے بڑے غم کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں صبر کروں گا. اور یہ صبر کیوں آیا تھا؟ کہ بعید نہیں اللہ مجھے ملا دے، یا نا امیدی نہیں کی تھی، مایوس نہیں ہوئے تھے. کیونکہ نا امیدی کفر ہے اور مایوسی گناہ ہے. اور نا امیدی اور مایوسی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ کیا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے. مشکلات، تکلیفیں، دکھوں، پریشانیوں، محرومیوں میں صبر کون کر سکتا ہے؟ جو سورہ یوسف پڑھنے کے بعد یہ یقین کر لے کہ رب علیم ہے، رب حکیم ہے. یہ سب سننے کے بعد یقین رکھے کہ آج کے بعد جو تکلیف، جو غم، جو پریشانی آنی ہے، اس میں کیا یاد رکھنا ہے کہ میری تکلیف کو وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، وہ جانتا ہے. جس نے مجھ پر ظلم زیادتی کی ہے اس نے اس کا بھی ظلم زیادتی بھی دیکھ لیا ہے. جس نے انتقام لینا ہے، اور میں جو صبر شکر کر رہا ہوں اس نے اس کو بھی دیکھ لیا ہے. جس نے اس صبر کا اجر دینا ہے. اور سارا کچھ دیکھنے سننے کے باوجود بھی اگر وہ مجھے تکلیف میں رکھ رہا ہے تو وہ رب رحیم ہے، وہ حکیم ہے. اس تکلیف سے میرے لیے کوئی نہ کوئی خیر ہے. اور ہر تکلیف میں اللہ مجھے جو ہے اس تکلیف سے نکالے گا. اور ہر تکلیف میں کیا یاد رکھنا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ وہ مجھے چھوڑے گا نہیں. تکلیف کبھی جلدی کاٹے گا، کبھی دیر سے کاٹے گا، کبھی تکلیف سے پہلے اسباب فراہم کرے گا، کبھی بعد میں کرے گا. لیکن اگر دیر سے بھی کرے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی اور کوئی خیر ضرور ہوگی. پھر وہ ان کی طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، ہائے یوسف. وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. بیٹوں نے کہا، خدارا آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جاتے ہیں. نوبت یہ آ گئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو بھلا دیں گے. اب باپ کی حالت کیا ہے کہ جب بنیامین کو جدائی آئی تو پھر ان کو یوسف کا غم جو ہے وہ تازہ ہو گیا. اور دکھ اور غم میں ان کو کیا کہا؟ تو جدائی کا غم ان کو بھی ستاتا ہے، ان کو بھی غم آتا ہے. لیکن اصل بات کیا تھی کہ صبر تو انہوں نے بہت کیا. دل ہی دل میں غم سے گھٹے بھی جا رہے تھے، اور اپنی آنکھیں ان کی سفید پڑ گئی تھیں. بیٹوں نے کہا
کیا اب آپ اپنے آپ کو بھلا ہی دیں گے، اپنی جان کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ تو یہاں اب کیا نظر آ رہا ہے کہ حسد کی ہلکی سی چنگاری ابھی بھی ان کے دل میں ہے، وہ پوری طرح سے بجھی نہیں تھی، وہ بھی ابھی بھی سلگ رہی تھی۔ اس نے کہا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا میں واقف ہوں تم نہیں۔ میرے بچوں جا کر یوسف اور اس کے بھائی کی کچھ ٹھو لگاؤ۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کیوں کر سک رہے تھے؟ کیونکہ ان کو اللہ کی رحمت سے وہ مایوس نہیں تھے، نا امید نہیں تھے، اور کیا ان کو پتہ تھا کہ اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ مصر جا کر یوسف علیہ السلام کی پیشی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، اے سردار با اقتدار، ہم اور ہمارے اہل و عیال سخت مصیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں اور ہم کو خیرات دیں۔ اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اور یہ کون کس کو درس دے رہا ہے، کون کس کو نیکی کا راستہ دکھا رہا ہے؟ وہ بھائی جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، قتل کی سازش کی، وہ اب کیا کر رہے ہیں؟ وہ درس دے رہے ہیں، نیکی کا راستہ بتا رہے ہیں کہ ہم کو خیرات دے، اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ یہ سن کر یوسف علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اس نے کہا تمہیں کچھ یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کے ساتھ اب کوئی تیسری چوتھی بار ان کی ملاقات ہو رہی ہے، اور مکالمہ کیا ہو رہا ہے کہ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، کیونکہ بشر تو بشر ہے، صبر نہیں ہوا تھا، اور جب بولے تو کیا کہا انہوں نے، انداز کیا ہے، اتنا صبر اور تحمل سے انہوں نے کام دیا، غصے سے پھٹ نہیں پڑے تھے۔ وہ جو منافق کی ایک صفت ہم نے دیکھی تھی کہ جب بات کرتا ہے منافق، جب جھگڑا کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، صبر اور ٹالرنس اور بہت تحمل مزاجی سے ان کو کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا، کیونکہ ان کی بات میں کوئی نفاق کا رنگ نظر نہیں آیا، ایمان سے بھرپور ہیں اور صبر سے بات کر رہے ہیں۔ وہ چونک کر بولے، ہائے کیا تم یوسف ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ تو یوسف علیہ السلام جو اپنے بھائیوں کی بات سن کر اتنی تحمل مزاجی سے انہوں نے اس کا جواب دیا، اتنے ضبط لسان سے بات کی، کتنی جچی تلی نپی بات کی، کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ارے ظالمو، ارے جابرو، ارے قاتلو، کچھ بھی نہیں کہا، اور پھر ان کو ان کی جہالت کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ یہ ان کی خیر خواہی ہے، یہ ہے وہ احسان یوسف جس کا پیغام ہمیں سورہ یوسف سے مل رہا ہے، معاملات میں، اخلاق میں احسان کا رویہ۔ اور کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، اپنی کوئی بات نہیں، اپنی کوئی بڑائی نہیں، کوئی تکبر نظر نہیں آ رہا، کتنے سادگی سے انہوں نے جواب دیا نا، کوئی تکبر نہیں دکھایا، یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، تم نے مجھے کنویں میں ڈالا اور دیکھو میں بادشاہ بن گیا، اپنی کوئی بڑائی انہوں نے بیان نہیں کی۔ انہوں نے کہا قد من اللہ علینا، کہ اللہ نے ہم پر یہ احسان فرمایا، اور یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا باخدا کہ تم کو اللہ نے ہم پر فضیلت بخشی اور واقعی ہم خطا کار تھے۔ تو کوئی غرور، کوئی تکبر نظر نہیں آ رہا۔ محسن کی زندگی کا ایک اور رویہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ محسن کی نعمتوں کا اعتراف نظر آ رہا ہے کہ اب محسن کے اعتراف کا رویہ کیا نظر آ رہا ہے کہ محسن جب احسان کرتا ہے تو وہ احسان جتلاتا نہیں، اور پھر اپنے محسنوں کے احسان کا اعتراف بھی کرتا ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے احسان سے کیا ثابت کیا کہ جو قرآن کہتا ہے کہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرو، یہ کام آسان نہیں ہے، لیکن یہ ناممکن بھی نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی بھلائیاں کرنے والا بنا دے، تحمل اور ضبط نفس عطا کر، آمین۔ اس نے جواب دیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، لا تثریب علیکم،
اللہ تمہیں معاف کرے، وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو جب وہ بھائی سب نادم ہو گئے، پشیمان ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام غالب ہوئے، کامیاب ہو گئے، تو جملہ کیا تھا؟ یہ بالکل وہی جملہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا تھا۔ نبیوں کی سنتیں ملتی ہیں، نبیوں کی تعلیمات ملتی جلتی ہیں، نبیوں کے اسوہ بھی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ معاف کرنے کا پیغام مل رہا ہے یہاں پہ۔ انہوں نے کس کس کو معاف کیا تھا؟ اپنے سارے بھائیوں کو معاف کر دیا جو کہ قاتل بھی تھے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگوں کو جو ان کی زندگی میں جو مشکلات آئیں وہ سب کو انہوں نے معاف کیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس کو معاف کیا؟ اپنی بیٹی کے قاتلوں کو معاف کیا، ابو جہل کی بہو کو معاف کیا، ابو سفیان کی بیوی کو معاف کیا، اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کیا، کتنوں کو معاف کیا۔ هو الرحمن الرحیم، هو ارحم الراحمین۔ اب یوسف علیہ السلام کا بھی وہی طریقہ ہے جو ان کے والد کا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے باتوں باتوں میں اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام بھی ویسے ہی اپنی باتوں میں اللہ کی صفات کا بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر کس صفت کا تعارف ہے کہ موقع محل کے لحاظ سے جو صفت ہوتی ہے اس کا تعارف ہے۔ اپنے رب رحیم کی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں کہ وَهُوَ ارحم الراحمین، کہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، کیونکہ انہوں نے سب کو معاف کر دیا اور اللہ کی بڑائی کو بیان کیا۔ پھر کہا جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ اور میرے والد کے منہ پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی۔ کہا جاؤ میرا یہ قمیض لے جاؤ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا رویہ کتنا پازیٹیو نظر آ رہا ہے۔ مومن ماضی کے قصوں، کمیوں، ردادوں اور مصحف میں ظلم زیادتی پر روتا دھوتا نہیں رہا۔ تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اس نے وہ کہا، میں نے یہ کہا۔ مومن ماضی کے قصے، کہانیوں پر، مشکلات پر روتا دھوتا نہیں۔ مومن کا ماضی کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اپنے گناہوں کا اعتراف اور استغفار۔ یہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا۔ ظالموں کو معاف کرنا اور حال میں احسان، اپنے احسان کی تربیت، اور مستقبل میں کیا ہے کہ حسین جنت کی تیاری۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ مومن کا ماضی میں تعلق اپنے ظلم کو یاد کرنا، اعتراف کرنا، بخشش، اور دوسروں کے لیے بھی بخشش مانگنا اور اپنے لیے بھی ظلم کو معاف کر کے پھر کیا کرنا؟ احسان کرنا۔ اور حال میں اپنے ظالموں کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اپنے حسن اخلاق اور اپنے حسن معاملات کی تربیت، ان کی بھی تربیت کرتا ہے اور اپنی بھی، اور اپنے مستقبل میں حسین جنت اور محسن رب سے ملاقات کی تیاری کرتا ہے۔ اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔ جب یہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں کیونکہ باپ تو باپ ہوتا ہے۔ تو تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو میں بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہوں۔ گھر کے لوگ بولے خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبت میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے یوسف علیہ السلام کا قمیض یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور یکایک اس کی بینائی اود کر آئی۔ تب اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ معجزہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا، جس سے وہ ان کی بینائی واپس آ گئی۔ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سب بول اٹھے ابا جان آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم خطا کار ہیں۔ تو اب تو اولاد کا رویہ کیا نظر آ رہا ہے کہ اب اولاد جو ہے وہ بدل چکی ہے، نادم بھی ہے، پشیمان بھی ہے، اصلاح کی طرف بھی پلٹ رہی ہے، اور اب کامیاب سکسیسفل پیرنٹنگ جو حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام نے کی تھی اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں۔ وہ والد جس نے معاف کر دیا تھا، نہ ڈانٹا، نہ ڈپکا، نہ تانے تشنے، کیا کیا؟ درگزر کیا، معاف کیا، جسٹ اگنور، تحمل مزاجی سے، صبر سے، بردباری سے کام لیا، اولاد کو کیسے ہینڈل کیا تھا، اس سارا طریقہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کی کامیابی بھی نظر آ رہی ہے کہ اولاد اب چینج ہو گئی ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو تم دیکھو گے جو تمہارے خونی دشمن ہیں وہ تمہارے جگری دوست بن جائیں گے۔ یہاں پر اعتراف اور گناہوں کو نیکیوں سے بدلنا ہے۔ تو انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ ہم واقعی خطا کار ہیں اور ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجیے۔
اس نے کہا میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ پھر جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہو گے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کی حالت گزری ان پر، جن دشواریوں سے گزر کو مصر کے فرما روا بنے، حاکم بنے، اتنی ترقی کے عروج پر پہنچ کر انہوں نے کیا کیا، اپنے والدین کو انہوں نے بھلایا نہیں، ان کو چھوڑا نہیں۔ اپنی ترقی میں، اپنی کامیابی میں، اپنے عروج میں اپنے والدین کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ آج کے حالات میں اگر ہم دیکھیں کہ اولادیں کیا کر رہی ہیں، ہمارے معاشرے کا شاید سب سے بڑا سانحہ یہ ہے کہ اولادیں جو پڑھتی لکھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں، غیر اقوام میں جاتی ہیں، ترقی کے زینے طے کرتی ہیں، مال کماتی ہیں، پیچھے بوڑھے ماں باپ کو بلا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے 80% ماں باپ جو کوئی بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے بچوں کے صرف ترقیوں کی خبریں پاتے ہیں اور اپنے بڑھاپے کو گزارتے نظر آتے ہیں۔ یا تو اپنے بوڑھے والدین کے پاس اپنی ترقی کو چھوڑ کر وہ بچے واپس پلٹ آئیں، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو اپنے بوڑھے والدین کو اپنی ترقی کے سفر میں اپنے ساتھ شامل کریں۔ اور پھر آج بہت سے لوگ جو ہیں اپنے والدین اور اپنے ماں باپ کی بستیوں میں رہتے ہوئے اپنے والدین کو حقارت سے دیکھتے ہیں۔ وہ بچہ جو پڑھ لکھ کر کوئی گورنر بن جاتا ہے، کوئی کور کمانڈر بنتا ہے، اس کو اپنی ماں باپ جو ہیں وہ بے وقوف، اولڈ فیشن، احمق لگ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد جب ترقی کے زینے طے کرتی ہے تو پیچھے تربیت ان والدین کی ہی ہوتی ہے نا، جو ترقی کے زینوں طے کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے والدین کو اپنے اس سفر میں اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا اپنے سب کنبے والوں سے کہ چلو اب شہر میں چلو، اللہ نے چاہا تو امن چین سے رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے فرما روا بن گئے تھے تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا۔ صلہ رحمی کا درس مل رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اب چلو شہر میں رہو تو امن سے رہیں گے۔ امن کب ہوتا ہے؟ جب بھائی بھائی اکٹھے رہتے ہیں، اہل خانہ سب مل کر رہتے ہیں۔ جب اہل خانہ چھٹ جاتے ہیں، رحم کے رشتے کٹ جاتے ہیں تو امن نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے امن اور چین کا نسخہ بتایا ہے کہ وہ ظالم، جابر، قتل کی کوشش کرنے والے بھائی بھی اگر میرے ساتھ جڑ کے رہیں گے تو تبھی ہماری زندگی میں امن ہوگا۔ صلہ رحمی کا ایبسلیوٹ درس پتہ چل رہا ہے، اور تشریح بھی نظر آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا حکم ہے، کہ مجھے حکم ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کروں، اور جو مجھے نہ دے میں اسے دوں۔ تو انبیاء کے نمونے، ایک انبیاء کی سنت، تو انبیاء کے نمونے نظر آ رہے ہیں اور ان کی سنت، نبیوں کی تعلیمات کا پیغام، کہ ایک نبی کی حدیث اور دوسرے نبی کی سنت کی تشریح ہو رہی ہے۔ اللہم صلہ رحمی میں حسن سلوک اور حسن معاملات سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار سجدے میں جھک گئے۔ تو یہ سجدہ جو تھا یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تحریمی یا سجدہ تعظیمی تھا، یعنی زمین پر ناک اور ٹیکنے کا یہ عمل نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے باؤ ڈاؤن کیا تھا، ادب سے جھک گئے تھے، تعظیم سے آگے جھکے تھے۔ اور یہاں سے کچھ لوگ اس بات کا جواز لے لیتے ہیں کہ پیروں کو، بزرگوں کو، اولیاء اللہ کو جو ہے وہ سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ انہوں نے اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھی تھی، ادب سے، ہلکا سا احترام سے جھک گئے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا جان یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا، اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بطور محسن تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن محسن کی ایک لازمی صفت نظر آ رہی ہے، وہ کیا؟ کہ وہ اپنے رب کے احسانات کا اعتراف کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تکبر نہیں کر رہے۔ اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈال چکا تھا۔ تو بھائیوں کے درمیان، رحم کے رشتوں کے درمیان فساد کون ڈالتا ہے؟
شیطان۔ تو اصول کیا ہے کہ جب گھروں میں فساد ہو، لڑائی جھگڑا ہو، تو کیا کرنا ہے؟ شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگنی ہے۔ رب اعوذ بک من ہمزۃ الشیطان، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھنا ہے۔ واقع یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، اور یہ اثاثہ تھا جو باپ نے تعلیم و تربیت میں دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام زندگی کے ہر مرحلے میں اس کو یاد رکھتے ہیں۔ تو یہی تعلیم اور رب کا تعلق حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اثاثہ بنا، تو اللہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کو ایسے اثاثے دینے کی توفیق عطا فرما۔ آگے فرمایا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ بہت ہی خوبصورت دعا جو محسن یوسف کی دعا ہے، اس کو ضرور یاد کریں کہ زمین اور آسمان کے بنانے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انجام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، ورنہ تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی، مگر تم خواہ کتنا ہی چاہو میں ان میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں، حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو مانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہے کہ خدا کے عذاب سے کوئی بلا انہیں دبوچ لے گی، یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آ جائے گی؟ تم ان سے صاف کہہ دو، میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی پوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے، اور انہی کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنہوں نے پیغمبروں کی بات مان کر تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے؟ پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا کہ وہ مدتوں نصیحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا، یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مایوس ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو یکایک ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا قاعدہ یہ ہے کہ جسے ہم چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور مجرموں پر سے تو ہمارا عذاب ٹالا ہی نہیں جا سکتا۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اگلے لوگوں کے ان قصوں میں عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں، بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل، اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قرآن جو ہر چیز کی تصدیق اور تفصیل ہے، اس کو ہمارے لیے ایمان کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ ہمیں پختہ ایمان عطا فرما، ہمارے لیے ہدایت اور رحمت کا وسیلہ بنا دے۔ اللہ اپنی پہچان، اپنی برہان، فرقان اور قرآن عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں ہر تکلیف میں یہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو علیم ہے، تو خبیر ہے، تو نے ظلم زیادتی کرنے والوں کو سن لیا ہے، تو نے دیکھ لیا ہے، اور اللہ تو ہمارا بھی صبر و شکر دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمیں ہر تکلیف میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ تو علیم ہے، تجھے ہمارے غم، ہمارے حالات، ہماری مشکلات، ہماری مصیبت سب پتہ ہے، ہماری پریشانیوں کا علم ہے۔ اللہ ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت میں ہمیں یہ یاد رکھنے والا بنا
کہ اللہ تو حکیم ہے، اللہ تو علیم ہے، تو جاننے کے باوجود کوئی تکلیف جاری اگر تو نے کی ہے تو اس میں تیری کوئی حکمت ہے، اس میں کوئی خیر ہے۔ اللہ علیم اور حکیم ہمیں ہر دکھ ہر غم میں صبر، توکل اور قناعت عطا فرما۔ اللہ ہماری عبادت میں حسن عطا فرما، ہمارے اخلاق میں حسن عطا فرما، ہمارے معاملات میں حسن عطا فرما۔ اللہ ہمیں محسن بنا دے، اللہ ہمیں مومن اور مسلم بنا دے، اللہ ہمیں محسنوں کے احسانات کے اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں ذاکر زبان، شاکر دل اور صابر جسم عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے استغفار کرنے والا بنا۔ اللہ دین کے مددگار اہل خانہ عطا فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم الہمنی رشدا واعذنا من شرور انفسنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرعد۔ سورہ الرعد مکی صورت ہے، اس میں 6 رکوعات 43 آیات ہیں، اور ترتیب کے اعتبار سے 13ویں نمبر پر ہے، نزولی اعتبار سے 96 نمبر پر، اور اس کا زمانہ نزول مکہ کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کا نام صورت کے آیت نمبر 13 کے فکرے یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ کے لفظ الرعد کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا بادلوں کا گرجنا اللہ کی تسبیح ہے۔ سورہ الرعد کا مضمون عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر بنیادی طور پر اس میں بات کی گئی ہے، اور یہی اکثر مکی صورتوں کا مضمون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر الکتاب کہہ کر پکارا ہے کتاب کو، ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ الکتاب کہہ رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کو الکتاب دا بیسٹ بک کہا جا رہا ہے۔ اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ عین حق ہے، مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کا تعارف کروا رہے ہیں کہ میں نے تمہاری طرف بہترین حق پر مبنی کتاب اور قرآن نازل کیا ہے، لیکن اکثریت اس کو مان نہیں رہی۔ تو یہ مشرکین مکہ کے دور کی بات نہیں ہے، یہ آج کے دور کی بھی بات ہے کہ میجورٹی جو ہے لوگوں کی قرآن کی بات کا انکار کرتی ہے، اور انکار پر ڈٹے بھی ہوئے ہیں اور جمے بھی ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے، آسمانوں سے تعارف کروایا اللہ نے، پھر اللہ نے زمین دکھائی، زمین کے معجزات دکھائے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات سے نشانیاں دکھائی ہیں، اور نشانیاں دکھانے کے بعد انسان کی ذات سے تعارف کروایا ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تم کو نظر آتے ہیں، اور پھر وہ اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، اور اس نے آفتاب اور ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا، اور اس سارے نظام کی ہر چیز اس ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے، اور اللہ ہی سارے کام کی تدبیر فرما رہا ہے۔ وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، شاید کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین ہو۔
اور وہی ہے جس نے یہ زمین پھیلا رکھی ہے، اس میں پہاڑوں کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا دیے ہیں، اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں الگ الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں، جن میں سے کچھ اکیرے ہیں اور کچھ دوہرے۔ سب کو ایک ہی پانی سیراب کرتا ہے، مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کمتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اب اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں، یہ جہنمی ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کے عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب لوگوں کی زیادتیوں کے باوجود ان کے ساتھ چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم تو محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ اس میں کمی یا پیشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے، وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آہستہ، اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو، اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے لہو معاقبۃ من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہوگا۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہو جاتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَمَلَائِكَتُهُ مِنْ خِیفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَیُصِیبُ بِهَا مَن یَشَاءُ وَهُمْ یُجَادِلُونَ فِی اللَّهِ وَهُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کو گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس وقت گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقعہ اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ تو یہی وہ آیت ہے جس کی وجہ سے سورہ رات کا نام رکھا گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ بادلوں کی گرج گویا ان کی تسبیح ہے۔ اللہ قرآن میں یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق اللہ کا تقوی اور خوف بھی رکھتی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتی ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ اللہ نے مثالیں بتائی تھیں۔ اللہ نے بتایا تھا کہ یہ جو چشمے پہاڑوں سے پھوٹتے ہیں، پتھروں سے چشمے پھوٹتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہیں؟ یہ خوف خدا سے پتھروں کا رونا ہے۔ یہ خشیت الہی ہے کہ وہ روتے ہیں تو چشمہ جاری ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یحبط من خشیت اللہ، یہ پہاڑوں پر سے پتھر لڑک جاتے ہیں اور ہم اسے لینڈ سلائڈ کہتے ہیں۔ ہم اسے لینڈ سلائڈ کہتے ہیں، یہ خوف خدا سے لڑک کر پتھر جو ہے زمین پر گرتے ہیں۔ پھر اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں چلتا۔ تو چرند پرند حیوانات فرشتے وہ سب فرشتوں نے
وہ سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحنو نسبح بحمدہ ونقدس لک، کہ ہم ہیں نا تیری عبادت کے لیے۔ جب تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے کہا تھا۔ اصل میں سب مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بادل جب گرجتے ہیں تو اصل میں وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کی سب مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتی ہے۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں جو تمہارے سائے ہیں یہ بھی اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ گویا آپ نے دیکھا سائے کبھی لمبے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی دائیں گرتے ہیں، کبھی بائیں گرتے ہیں، اور یہ اصل میں کیا ہے؟ جیسے نماز میں ہم قیام میں زمین سے اونچے ہوتے ہیں، رکوع میں ذرا نیچے جھکتے ہیں تو چھوٹے ہو جاتے ہیں، سجدے میں بالکل ہی زمین سے سمٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ اس مثال سے کیا بتا رہے ہیں کہ اے ابن آدم، تیرا تو سایہ بھی اللہ کے آگے سجود، قیام، رکوع کی کیفیت میں ہوتا ہے، اور تو کیا کرتا ہے؟ تو نماز میں کمی اور کوتاہی کرتا ہے۔ تو جب ساری مخلوق یہ تین کام کرتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو کیا اللہ کو ہمارے تقوی کی، ہماری تسبیحات کی، ہمارے سجود کی ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ غنی ہے۔ اگر ہے تو کس کو ہے؟ ہمیں ہے، اپنی دنیا، اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کی ہمیں ضرورت ہے۔ دعوت الحق، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ دعا اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا اور حاجت روائی نہیں ہوگی۔ دعا کیا ہے؟ دعا بھی عبادت ہے، دعا عبادت کا ماخذ ہے۔ عبادت کے لیے ہم نے سورہ فاتحہ میں کیا کہا تھا؟ ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے۔ تو پھر دعا کے لیے حاجت روائی کس سے کرنی ہے؟ صرف اللہ سے۔ اللہ کو کیا کہنا ہے؟ یا اللہ، یا رحمان، یا غفار، اللہ کی صفات کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنی ہے۔ یا شافی، یا رزاق، یہ سب کچھ اللہ کے ساتھ ہوگا، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ یا داتا نہیں ہوگا، یا حسین، یا گنج بخش یہ نہیں ہوگا، یا علی، ناد علی، یہ سب ہمارے لیے بہت معزز اور محترم ہے، ان کو پکار کر دعائیں نہیں مانگی جائیں گی۔ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھر دے جھولی میری، نہیں، دعا ایسے نہیں مانگی جائے گی۔ دعا کا حق صرف اللہ کا ہے، لہو دعوت الحق، دعا صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ شکار پر گیا، اور اس نے شکار کرتے کرتے بہت دور نکل گیا، اپنے ساز و سامان سے، اپنے قافلے سے بچھڑ گیا۔ اس کا کھانا پینا جو تھا وہ سب، اس کی سواریاں سب پیچھے رہ گئے تھے، اور وہ بھوکا پیاسا کہیں دور نکل گیا۔ ایک راستے میں اس کو ایک چرواہا نظر آیا، اس کے پاس گیا، اس نے اس کو کھلایا پلایا۔ اب چرواہا جو تھا اس کا محسن بن گیا۔ بادشاہ نے اپنے محسن سے اپنا تعارف کروایا، اس نے کہا کہ اگر کبھی بھی تمہیں میری کوئی ضرورت ہو تو بلا جھجک میرے پاس چلے آنا۔ اور دربار میں آ کر بھی اس نے درباریوں کو بتا دیا کہ اگر اس حلیے کا کوئی شخص آئے تو اس کو میرے پاس آنے دینا۔ کچھ عرصے بعد اس چرواہے کو کوئی ضرورت پیش آئی، اور تو اس کو یاد آیا کہ بادشاہ نے مجھے کہا تھا کہ کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت ہو تو میرے پاس آ جانا۔ تو وہ ضرورت کے تحت بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ کے درباریوں نے اس کو بادشاہ کے محل میں آنے کی اجازت دی، اندر لا کے اس کو بادشاہ کے پاس کھڑا کیا۔ اس وقت بادشاہ جو تھا وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ بہت زیادہ بیمار تھا۔ بادشاہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ سلام پھیرنے کے بعد بادشاہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ اللہ سے دعا مانگتا دیکھ کر وہ شخص جو تھا کچھ دیر تو دیکھتا رہا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ نے نماز سے فارغ ہوا تو درباریوں نے بتایا کہ وہ چرواہا آیا تھا، اس کو ہم آپ کے پاس لائے تھے، لیکن وہ تھوڑی دیر بعد چلا گیا۔ تو بادشاہ نے اس کو بھگایا درباریوں کو کہ جاؤ فٹافٹ پیچھے جاؤ اور واپس بلا کے لاؤ کہ کیا ایسی بات ہوگی کہ وہ یہاں سے چلا گیا، اس کو کیا کام تھا، وہ کس لیے آیا۔ جب اس کو واپس لائے، پوچھا بھئی کیوں آئے تھے، کیا ہوا اور واپس کیوں چلے گئے؟ اس نے کہا کہ جب بادشاہ سلامت، اصل میں میرا ایک کام تھا تو میں آپ کے پاس آ گیا۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ تو اپنے سے بڑے حاکم سے مانگ رہے ہیں تو پھر میں نے سوچا کہ میں بھی اس بڑے حاکم سے کیوں نہ مانگ لوں جس سے آپ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ ہے لہو دعوت الحق، کہ مانگنے کا حق صرف کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اسی کو پکارنا برحق ہے۔
رہیں وہ دوسری بستیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک ایک تیر بے ہدف۔ وہ اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے، اور سب چیزوں کے سائے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ کیا جائے گا۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا۔ ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے، کہو اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ جب حقیقت یہ ہے کہ تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرا لیا ہے جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کہو کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرف کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟ کہو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو واحد القہار، اور وہ یکتا ہے، سب پر غالب ہے۔ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ انزل من السماء ماء فصلت اودیۃ بقدرها فاحتمل السیل زبدا رابیا ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثلہ کذلک یضرب اللہ الحق والباطل۔ تو اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالا اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوگ پگھلایا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ تو اللہ یہاں پر مثال دے رہے ہیں کہ جب بارش برستی ہے، آسمان سے پانی آتا ہے، تو زمین پر کیا ہوتا ہے؟ زمین پر وہ پانی جب بہتا ہے، ندی نالے سب اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں سے حصہ لے لیتے ہیں۔ تو دریا کے اندر زیادہ پانی ہوتا ہے، چھوٹے نالوں کے اندر اس کی کیپیسٹی کے مطابق پانی کم ہوتا ہے۔ جب پانی بہتا ہے تو دریاؤں کی تہہ پر کچھ پتھر جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، اور یہ پتھر پانی کے بہاؤ کو ساتھ رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور ان کی رگڑ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پتھروں کے ریزے جو ہیں وہ پانی میں آ جاتے ہیں، اور مخالفت کی وجہ سے پانی کی سطح پر جھاگ آ جاتا ہے۔ تو اللہ یہاں بتا رہا ہے کہ تمہارا مشاہدہ ہے کہ وہ جھاگ جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، اور وہ نفع بخش چیزیں دریا کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اللہ اس مثال سے قاری قرآن کو ثابت قدمی، استقامت، صبر کا پیغام دے رہا ہے۔ قرآن میں بارش کے برسنے سے مراد قرآن کی تعلیمات ہیں، کیونکہ بارش بھی بران رحمت ہے اور قرآن کی تعلیم بھی بران رحمت ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنی طاقت، حافظے اور رویوں کے مطابق اس قرآن کی محفل سے فیض پاتے ہو۔ پھر جب تم اس محفل سے ربنا اننا آمنا کہہ کر رخصت ہو گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مخالفت تو ہوتی ہے۔ تو اللہ سمجھا رہے ہیں قاری قرآن کو کہ اس قرآن کی محفل سے فیض یاب ہو کر جب تم کیا کرو گے؟ تم اپنی گلی محلوں میں، معاشرے میں، برادری میں، گھروں کے ہمسایوں میں جاؤ گے، جب تم ان کی طرف پلٹو گے تو وہاں سے مخالفت آئے گی، لیکن یاد رکھنا یہ مخالفت عارضی ہوگی۔ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت جو ہے اس کی فکر نہیں کرنا۔ طوفان، آندیاں یہ ہمیشہ آتے رہیں گے۔ مور اوور پیپل ڈونٹ ہیو ٹائم۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، کچھ دیر بعد یہ سب کچھ جو ہے وہ چھٹ جائے گا۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ مخالفت جو ہے وہ کرے، یہ سب کچھ دیر بعد چھٹ جائے گا۔
اور پھر جب طوفان اور بادل چھٹ جائیں گے اور بارش آئے گی تو موسم بہترین ہو جائے گا، اور قرآن کی تعلیم سے جو تم فیض پاؤ گے وہ تمہارے ایمان کی اور ثابت قدمی کی شکل میں بیٹھ جائے گا۔ تو یہاں پر ثابت قدمی کا درس دینے اور قرآن کی تعلیم پر عمل کرنے اور اس سے جڑنے کے لیے یہ واقعہ سنایا گیا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اتنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے لیے اس سب کو فدیے میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بری طرح حساب لیا جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا وما وہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں۔ نصیحت: انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو دانشمند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ تو نصیحت کون قبول کرتا ہے؟ عقل مند۔ یہاں پر ایک فہرست بتائی جا رہی ہے جس میں اللہ ان لوگوں کی صفات بتا رہے ہیں جو سیانے اور سمجھدار لوگ ہیں۔ اولو الالباب، نصیحت جو قبول کرتے ہیں، دانشمند عقل مند لوگ۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ آگے ان کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرتے ہیں۔ ان کی پہلی کوالٹی کیا ہے کہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ اور اللہ کا عہد کون سا ہے؟ اللہ کا عہد کلمہ طیبہ ہے، کلمہ شہادت ہے اللہ کا عہد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سب اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جن رابطوں کو اللہ نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قائم رکھتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے جب رحم مادر کو تخلیق کیا تھا تو اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے کہا تھا کہ اے رحم، جو تجھ کو جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔ تو سیانے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہیں اور رحم کے رشتوں کو جوڑتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کے برے حساب کا خوف کرتے ہیں، اور رب کی رضا کے لیے صبر بھی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اپنے رزق میں سے جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا نہیں کرتے، اور جب کوئی جھگڑا کرے تو اس کے ساتھ خفگی نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے رب نے مجھے تو جو باتوں کا حکم دیا ہے، اور 9 باتوں کا، ان میں سے 4 باتیں آپ نے فرمائی تھی کہ میں خواہ کسی سے خوش ہوں یا ناراض ہر حالت میں انصاف کی بات کہوں، جو میرا حق مارے میں اس کا حق ادا کروں، اور جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہاں سیانوں کی لسٹ بتائی گئی، اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں، اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑتے نہیں۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روابط کو برقرار رکھنے کا حکم دیا اسے برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور بشیدہ خرچ کرتے ہیں، اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگ سیانوں کو اب ملے گا کیا؟ ان کو کیا ملے گا؟ اولئک لہم عقبی الدار، ان کے لیے آخرت کا گھر انہی لوگوں کے لیے ہے، یعنی ان کے لیے جنت ہے۔ جنت عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یعنی ایسے باغ جو ان کی ابدی قیام گاہ ہوں گی، وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ تو جنت کا گھر کیسا ہوگا؟ باغ میں ہوگا۔ اور گھر کیسا ہوتا ہے؟ کسی باغ میں اگر اکیلے جائیں تو ہمارا دل نہیں کرتا نا، دل کرتا ہے کہ سب گھر والے ساتھ جائیں، تو اکیلے وہ وہاں نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ کون ہوگا؟ ان کے اگلے پچھلے سب ہوں گے، اور وہ وہاں سب مل کر رہیں گے، صالح ہوں گے۔ یہ آیت پڑھ کر ایسا لگتا ہے نا جیسے ہم دنیا میں اپنے
اپنا نیا گھر بناتے ہیں اور پھر گھر کی ہاؤس وارمنگ کرتے ہیں، سارے رشتہ دار عزیز آتے ہیں، دوست آتے ہیں، اور پھر سب گھر کا ایک ایک کونا دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تم نے تو گھر بہت خوبصورت بنایا ہے۔ یہ بالکل وہی ہے، ان اولو الالباب کو جنت میں گھر ملے گا، اور گھر کیسا ہوگا؟ گھر باغ میں ہوگا، باغ کے اندر یہ ساری نعمتیں ہوں گی، اور سب آئیں گے، اور جو صالح ہوں گے وہ بھی ساتھ ہوں گے، اور پھر کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہ تمہیں گھر کیوں ملا ہے؟ تمہارے صبر کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ گھر دیا ہے۔ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اور فرشتے کہیں گے تمہارا گھر بہت خوبصورت ہے۔ تو ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہے، تم نے دنیا میں جس طرح صبر سے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے مستحق ہوئے ہو۔ بس کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر۔ رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ ڈالتے ہیں، جو ان رابطوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جو لعنت کے مستحق ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراغی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپاتلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اللہ کن کو ہدایت دیتا ہے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ ذکر الہی کیا ہے؟ دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کا نام۔ یہ ایک بہترین حالت ہے اور افضل عبادت ہے۔ یہ حکم خداوندی ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ ذکر کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ تمہارا ذکر میں اس سے بہترین جگہوں پہ کروں گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں بندے کے گمان سے بڑھ کر معاملہ کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ دل میں ذکر کرتا ہے، میں اس سے بڑھ کر اس کا ذکر اس سے بڑھ کر محفل میں کرتا ہوں۔ ذکر الہی افضل عمل ہے۔ اللہ وہ اکبر ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کا ذکر بھی اکبر ہے۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور حدیث میں صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم سب روزہ رکھتے ہیں، ہم سب میں سے زیادہ اجر کس کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا۔ پھر انہوں نے فرمایا ہم جہاد کرتے ہیں، پھر فرمایا ہم حج کرتے ہیں۔ آپ نے سب کے لیے فرمایا جو ذکر زیادہ کرے گا۔ پھر سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ دیکھو غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اور حدیث میں بھی فرمایا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو آج لوگ سکون کہاں تلاش کرتے ہیں؟ آج لوگ انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، نروس بریک ڈاؤن سب کامن ہے۔ لوگ سکون کی تلاش میں لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، اچھا پہن رہے ہیں کہ شاید اس طرح سکون مل جائے، اچھا کھا رہے ہیں، ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، نشاور گولیوں کے پھکے مار مار کے سکون تلاش کر رہے ہیں۔ سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون تمہیں اللہ کے ذکر سے ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر انسان کے دل کے دو حصے ہیں، ایک میں اس کا فرشتہ ہے اور ایک میں شیطان، اور جب وہ ذکر کرتا ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو شیطان اس کے دل میں آ کر چونچ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے، بدی کا ایک وسوسہ ڈالتا ہے۔ پھر قرب الہی کو حاصل کرنے کے لیے اور شیطان کی اکساہٹوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ذکر الہی۔ سورہ منافقون میں بھی فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، جو یہ کرے گا وہ خسارہ اٹھائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے میں اس کی زندگی گزارنا تنگ کر دوں گا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے نا بہت سے لوگ ایسے جہاں پہ گھروں میں سونا چاندی گاڑیاں ریل پیل ملازم خادم سب کچھ ہے، سونے میں تلتے ہیں جواہرات میں کھیلتے ہیں، گھر میں زندگی اجیرن ہے، بیوی رو رہی ہے میرا شوہر جو ہے وہ کیا ہے، وہ حرام پہ پل رہا ہے اور شوہر تڑپ رہا ہے، اس کے دل میں سکون نہیں۔ وہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود گھروں میں ریل پیل سونا چاندی گاڑیاں موٹر ہر چیز، پھر بھی ان کے پاس سکون قلب نہیں ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں، بچے ماں سے لڑ رہے ہیں، شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے، خادمہ مالکہ سے لڑ رہی ہے۔ سب کی وجہ کیا ہے؟ یہ سب وسائل ہیں، سب جو وسائل ہیں ان کے پاس، پھر بھی کیا ہے، بے سکونی ہے، کیونکہ اس گھر میں نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، نہ ذکر ہے، نہ تسبیحات ہے، نہ وہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، نہ اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے۔ تو ذکر کیسے ہوگا؟ ذکر نماز سے، ذکر ہوگا قرآن کی تلاوت سے، کیونکہ اللہ نے قرآن کو ذکر کہہ کر پکارا ہے۔ نماز کے بعد اذکار کرنے ہیں، پھر صبح شام کے اذکار کرنے ہیں، چلتے پھرتے تسبیحات پڑھنی ہیں۔ اللہ نے ان سیانوں کی صرف سورہ آل عمران میں فرمائی ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن ذکر کرتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے کروٹوں کے بل سب جس بھی حال میں ہوتا ہے مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ ذکر کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کام کاج دھندے چھوڑ کر اور لمبے لمبے وظیفے کیے جائیں، نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ ذاکر مومن کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں جسم کا ایک ایک عضو اللہ اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، اور اس کی زبان پر ذکر الہی جاری ہے۔ اللہ ہمیں ذاکر زبان عطا فرما۔ لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے کرنے سے جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں ایسے مومن کے گناہ جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ فرشتوں کی تسبیح ہے۔ جو اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کے گناہ چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے وہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ اور جو کلمے زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ تو حضرت جویریہ ذکر کر رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے تشریف لے گئے، اور کچھ دیر بعد جب وہ واپس آئے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے عرض کیا کیا تم وہیں ابھی تک وہی کچھ پڑھ رہی ہو؟ فرمایا کہ اگر میں تمہیں کچھ کلمات بتاؤں جو تم ذکر کر رہی ہو وہ ان سب پر بھاری ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ والے کلمات ان کو بتائے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اور یا حیو یا قیوم یہ اسم اعظم ہے، پریشانی کے لیے اس ذکر کیا جاتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، حدیث میں ہے کہ آپ نے اس کو جنت کا خزانہ کہا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اے محمد، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے۔ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہوگے کہ اللہ اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آن پہنچے گا۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
وَلَقَدِ اسْتَهْزِئُوا بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی اور آخرکار ان کو پکڑ لیا۔ پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت ہے۔ پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں۔ کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک لیے گئے ہیں۔ پھر اللہ جس کو گمراہ کرے، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ وَمَن يُضِلِّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے، اسے کون راہ دکھانے والا ہے۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور انفسنا۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو۔ خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں اور اس کا سایہ لازوال ہے۔ یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور مختلف گروہوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا، اور میں اس سے منع کیا گیا ہوں کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اس کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا، اور کسی رسول کے بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی خود دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔ اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ الکتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کا کوئی حصہ خواہ ہم تمہارے جیتے جی دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں۔ بہرحال تمہارا کام صرف یہ پہنچا دینا ہے، اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین میں چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں۔ اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ حساب لے لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے، سونے سے پہلے اپنا حساب لیں، اپنا جائزہ لیں، اور استغفار کو اپنا معمول بنائیں۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کفا باللہ شہیداً بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ تمہارے اور میرے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو۔